السلام علیکم۔ اسحاق وائس اسٹوری میں خوش آمدید۔ آج میں ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کھیل کھیلوں گا جو کسی کے ساتھ نہ کھیلا ہوگا۔ امیہ بن خلف نے ایک وحشیانہ کہکے کی گرج کے ساتھ اپنے ساتھیوں سے کہا۔ وہی امیہ جس کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جس نے شروع میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے دعویٰ ایمان کو ریت کا محل اور بچوں کا کھیل سمجھ رکھا تھا، جس نے ایک غلام کے نغمہ توحید کو کچلنے کے لیے بدترین ظلم و ستم کیے، اسے جانتے ہو امیہ بن خلف کی دونوں آنکھوں میں وحشت و عیاری کی چمک پھوندنے لگی۔ تم جانتے ہو بلال رضی اللہ تعالی عنہ میرا غلام ہے، اور غلام کی حیثیت ہوتی ہی کیا ہے؟ پھر وہ جب احد کے رٹ لگانا شروع کر دے تو میرے لیے تو سیاہ گوشت کا نفرت انگیز ڈھیر بن کر رہ جاتا ہے۔ میں نے کہا میری پہلی ہی جھڑکی میں اس کے نئے دین کا بھوت اتر جائے گا، مگر نہیں اترا۔ پھر میں نے کون سا ظلم اس پر نہیں کیا، آتش ریش پر تنور میں ڈال کر اس کے دین کا بھوت بھسم کر دینا چاہا، پھر اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر دیکھا، مگر وہ اپنے مذہب سے ہٹ نہ سکا۔ اف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جادو، اسے اتارنا میرے بس کی بات نہیں، مگر تم تو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کھیلنے کی بات کر رہے ہو۔ لوگوں نے جھپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، امیہ بن خلف غرایا اور کہا یہ کھیل ہے جو تم دیکھ لو گے۔ کیا یہ بات دلچسپ نہیں کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس سیاہ فام سے محبت ہو رہی ہے؟ امیہ بن خلف کا ایک اور وحشت ناک کہکا بلند ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ وحشی غلام میرا بھائی ہے، وہ میرے ظلم و ستم سے آزاد کرانے کے لیے ہر قیمت ادا کرنے پر تیار ہے، تو اس میں کھیل کی کیا بات ہے؟ لوگوں نے پھر چھیڑا کھیل۔ امیہ بن خلف غصے سے بولا، سیاہ فام کا مول تو کیا کوئی کھیل نہیں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بیکار چیز کی کتنی بڑی قیمت چکانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ میں اس غلام کی قیمت اتنی بتاؤں گا کہ یہ بھاگ جانے پر مجبور ہو جائیں گے، یا پھر اس بیکار چیز کے بدلے مجھے وہ چمکتی دمکتی چیز ہاتھ آ جائے گی۔ سونا کیا عجیب کھیل ہے، جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہار یقینی اور میری جیت۔ لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی سخت جانی کے بعد اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمدردی کو آزماؤں گا۔ امیہ بن خلف کا کہکا کسی بدروح کی بے ہنگم چیخ و پکار کے انداز میں گرجتا رہا۔ گرم گرم ریت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھونا جا رہا تھا، پتھروں کے اوپر گھسیٹا جا رہا تھا، کوڑے پڑ رہے تھے۔ احد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی کراہ تھی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ آواز سنی تو تیزی سے جھپٹے، جیسے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت کے تمام ٹھیس، تمام درد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قلب میں اتر آیا ہو۔ وہ سچ مچ تڑپ اٹھے۔ اس غریب کے سلسلے میں تجھے خدا کا ڈر نہیں؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کی حالت زار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس تمام دکھ کی ذمہ داری تم لوگوں پر ہے۔ امیہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تم نے ہی اس کو بگاڑا اور پھر اس حالت زار تک پہنچنے پر مجبور کیا، بتاؤ اسے خریدتے ہو؟ بولو ہاں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں، ہر قیمت پر تیار ہوں۔ کیا قیمت دو گے؟ امیہ نے عجیب نظروں سے دیکھا۔ قسطاس
ابوبکر رضی اللہ عنہ نے چھوٹتے ہی اپنے غلام کا نام پیش کیا، میرے مضبوط و قوی غلام قسطاس، اس کے بدلے جس کے کفر سے میں بیزار ہوں، اور تم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان سے بیزار ہو۔ مجھے بلال رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، تمہیں قسطاس سے محبت ہونی چاہیے۔ ایک غلام سے محبت کرنے کی بات سنتے ہی امیہ بن خلف نے منہ بنایا، کچھ سوچا اور فوراً بولا منظور ہے، لیکن فوراً ہی کہہ کا مارا نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، اس کی آنکھوں میں شیطانیت کوند رہی تھی، قسطاس ہی نہیں اس کی بیوی بھی دینا ہوگی، مجھے منظور ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا۔ اس نے کہہ کا مارتے ہوئے ساری گفتگو پر پانی پھیرتے ہوئے کہا، قسطاس اور اس کی بیوی کے ساتھ اس کی بیٹی بھی لوں گا۔ اوہ بیٹی! ہاں اس کی بیٹی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر کہا چلو دی۔ لیکن اس بار بھی امیہ بن خلف کا ہولناک کہکا بلند ہوا، میں خدا کی قسم قسطاس اس کی بیوی اس کی بیٹی کے ساتھ 200 دینار بھی لوں گا۔ بولو بولو بلال رضی اللہ تعالی عنہ خریدتے ہو، شرم کر شرم۔ بار بار زبان بدلنے کی شرارت سے بیزار آ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ امیہ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، آخری قیمت پھر طے شدہ سمجھو۔ چل آؤ کافر، مجھے یہ بھی منظور ہے۔ مسلمان بھائی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی غم خوری سے سرشار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سینہ تان کر کہا، سودا ختم۔ ایک عظیم آزمائش میں دونوں مومن کھڑے اترے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جان اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے طوفانی آزمائش پوری طرح سے گزری اور دونوں فاتحانہ نکلے، فقط اس لیے کہ اللہ تعالی دونوں کو ان کے مال و جان سے پیارا تھا۔